الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے والوں کی مثال پڑھیں گے کہ انہیں کیا حاصل ہوتا ہے، ان کو کیا فائدہ ملتا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جسے تیز بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہاں خرچ کرنے کے بارے میں تیسری مثال بیان ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی صفحے کے اندر، ایک ہی جگہ پر اوپر تلے اللہ سبحانہ وتعالی صدقے سے متعلق 4 مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم صدقے کی اہمیت اور اس کے فائدے کو سمجھیں، اور صحیح طور پر صدقہ نہ کرنے کے نقصان کو بھی سمجھیں، اور اچھے صدقے کے فوائد کو بھی سمجھیں. کیونکہ مثالیں بیان ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اچھی طرح واضح ہو جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہم نے آیت نمبر 263 میں ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خرچ کرنے کی 2 حالتیں ہیں. ایک وہ حالت ہے کہ جس میں انسان صدقہ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، اور دوسری وہ حالت ہے
کہ جس میں انسان صدقہ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتا ہے اور نہ ہی تکلیف دیتا ہے۔ تو خرچ کر کے احسان جتلانے اور تکلیف دینے والے کے برعکس اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر دینے والے اور اللہ سے اجر چاہنے والے کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جو مال وہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، آخر تک۔ تو اللہ کی رضا کے لیے وہی خرچ کرتا ہے کہ جس کے دل میں پھر صرف ایک ہی شوق، ایک ہی مقصد اور ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ مجھے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ ایک چیز کے ذکر کے بعد اس کے بالمقابل چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کو مثانی بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جبکہ اس کے پچھلی آیت میں ان لوگوں کی بات کی گئی تھی کہ جو ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ ایک عمومی انداز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں انعام یافتہ لوگوں کے انجام کی بات ہوتی ہے وہاں سزا یافتہ لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ذرا تفصیل سے کہ اس مثال کے الفاظ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ان کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَمَثَلُ اور مثال یعنی وصف، حالت، الَّذِينَ ان لوگوں کی، کون لوگ؟ يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اور یہاں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، یعنی کرتے رہتے ہیں، صرف ایک دفعہ انہوں نے خرچ نہیں کیا، انفقوا نہیں، بلکہ ينفقون جو بار بار خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ اموالہم اپنے مال۔ مال دو طرح کے ہوتے ہیں نا جو خرچ کیے جاتے ہیں، ایک وہ مال ہوتا ہے جو آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں یا آپ کے پاس وہ مال بطور وراثت آتا ہے یا کسی خاوند کی طرف سے بطور نفقہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات پہ خرچ کر سکیں، یا آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار آپ کو دیتے ہیں یا آپ کا کوئی دوست آپ کو بطور گفٹ دیتا ہے۔ تو یہ اموال جو ہیں یہ پھر آپ کی ملکیت ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کے مال بن جاتے ہیں۔ اور ایک وہ مال ہوتا ہے جو کسی کا ہوتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ آپ اس کو اس کے بہاف پہ خرچ کر دیں، تو یہ اموالہم نہیں ہوتے، یہ کسی کا مال ہوتا ہے جو آپ اس کی نیابت کرتے ہوئے، اس کی مدد کرتے ہوئے، اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کر کے آپ اس کو خرچ دیتے ہیں یا کہیں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے اموالہم کی، وہ مال جو آپ کا اپنا مال ہے، وہ مال جو آپ نے کمایا ہے یا کہیں سے آپ کو ملا ہے اور وہ آپ کی اب مٹھی میں ہے، ملکیت میں ہے، اب اس پہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ چاہیں اپنی ذات پہ خرچ کریں۔ تو یہاں پر مطلقاً خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے کی مثال میں کیا بات آئی تھی؟ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے جو خرچ کرتے ہیں، یعنی چاہے خود پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ، فقیروں پہ، مساکین پہ، نیکی کے دیگر کاموں میں فی سبیل اللہ کہیں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن مال وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یعنی ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں۔ اس میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی رضامندی کی تلاش میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے مراد اہل دین میں سے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کی مدد میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، اطاعت کرنے والے مسلمانوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو فرما بردار بندے ہیں اللہ کے، ان پر خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب
آپ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ اپنی دل کی رضامندی سے ہی کرتے ہیں، یعنی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا آپ پر کہ آپ ضرور یہاں دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زبردستی کرتا ہے اور آپ بددلی سے کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں، یعنی دل کی خوشی سے آپ نہیں کر رہے ہوتے. یا یہ کہ کوئی آپ سے چھین لے تو وہ اور بات ہے، یا کوئی جبرن زبردستی بلیک میل کر کے کسی نہ کسی طرح آپ سے ہتھیا لے. تو انسان جب بھی مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی جذبہ یا خیال یا احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ایک سوچ ہوتی ہے. تو کبھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ مجھے بہت جواب میں عزت دے، تعریف دے، دعا دے، میری کیئر کرے، میرا بھی کوئی کام کر دے، میرے کام آئے، مجھے بھی فائدہ پہنچائے. اور کبھی آپ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ آپ کہیں کہ واہ بھائی واہ، کتنا اچھا انسان ہے یہ، جو ہر وقت غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس کے کام آ رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بہت سے نیکی کے کام کر رہا ہے. اور کبھی آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ چاہیے کسی بھی شکل میں، مانیٹری شکل میں یا کسی اور خدمت کی شکل میں، نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے کسی سے. اور وہ ان کا دل بالکل پیور ہوتا ہے، واقعی کچھ نہیں چاہتے، وہ کسی سے توقع ہی نہیں رکھتے، نو ایکسپیکٹیشنز. اور نہ تعریف چاہتے ہیں، نہ شکریہ کے الفاظ چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے. پھر کیا چاہتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہر چیز انسان کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ فریضہ عائد کیا، میں اس لیے کر رہا ہوں. یعنی بعض اوقات جو بالکل کلوز سرکل میں انسان خرچ کرتا ہے نا، کبھی اپنے بچوں پہ یا اپنے شوہر پہ یا اپنے بہن بھائیوں پہ، تو اس کے بعد اگر وہ آپ کی بات نہ مانے یا آپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں یا آپ سے بات نہ کریں یا آپ سے ملنا نہ چاہیں، بعض بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کبھی یاد نہیں کرتے سوائے اس وقت کے جب ان کو آپ سے کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر اس وقت آپ کا دل تنگ بھی ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اب یعنی آپ ان کا میسج دیکھتے ہی، ان کا نام دیکھتے ہی آپ کو اگر پھر کوئی ضرورت ہی ہوگی تو یاد کیا، ویسے تو یہ یاد کرنے والے نہیں. یعنی کچھ نہ کچھ دل میں، یا کوئی پاس بیٹھا ہو تو اس کو اونچا بول کے سنا دیتے ہیں یا کچھ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. جب ایسے کوئی تکلیف والی بات دل میں آئے تو فوراً ہی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا ہے. مجھے تو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ اس کی کوئی کیئر، کوئی لونگ جیسچر، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو میں پھر بھی کروں گا. اور دوسرا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کی ثابت قدمی کے لیے. ایک معنی یہ کیا گیا کہ اپنے نفسوں کو یقین کی قوت پر اور دین کی مدد میں ثابت قدم رکھنے کے لیے، یعنی ہمارا مزید یقین بڑھتا جائے. اور تثبیت کا معنی تثبت بھی لیا گیا ہے، یعنی ثابت قدم رہنا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. یعنی جب انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، وہ دین پر اور جم جاتا ہے، وہ دین کے راستے پر اور خوشی کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے. یعنی ہر نیکی ایک اور نیکی کو دعوت دیتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے،
ایک نیکی کرنے کے بعد دل کے اندر سے ایک جھجک نکل جاتی ہے اور انسان کے اندر ایک بہادری آتی ہے اور انسان اگلا قدم اٹھا لیتا ہے. نیکی کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد آپ کے اندر جو خوشی آتی ہے وہ آپ کو مزید پختہ کرتی ہے کہ یہ میں نے جو کیا صحیح کیا اور آئندہ بھی کروں گا. تو وہ صدقہ دینے میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں، یعنی صدقے پر جماؤ اختیار کرتے ہیں. ایک دفعہ صدقہ دینے سے ان کو مزید صدقہ دینے پر اطمینان نصیب ہوتا ہے اور صدقہ دیتے ہوئے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. شرح صدر کے ساتھ دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. کیونکہ آپ دیکھیے جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اس میں کئی قسم کی نفس کے اندر سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں. پتہ نہیں یہاں لگتا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ ڈیزرونگ بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ صحیح کام کرے گا بھی یا نہیں، کہیں یہ میرے پیسے کھا تو نہیں لے گا جو بیچ والا بندہ ہے جس کے ذریعے آپ دے رہے ہیں. یعنی 100 طرح کے وہم اور 100 طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن آپ ان سب کو ایک طرف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جس سے آپ اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ صدقات دینے میں تحقیق کرنے والے ہیں، یعنی وہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کہ کہاں دیں، کہاں زیادہ منافع ملے گا، کہاں خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے. پھر یہ کہ اللہ سے اجر کی نیت کرتے ہیں. ابن عباس نے اس کا یہ معنی بیان کیا، یعنی اللہ کے ہاں اپنے نفسوں کے لیے اجر کی نیت کرتے ہوئے دیتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ دل کی خوشی سے مال کی زکوٰۃ دینے والے ہیں، کیونکہ انہیں ثواب کا یقین ہوتا ہے اور وہ اللہ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو زکوٰۃ وہ نکال رہے ہیں وہ ان کے لیے اس مال سے بہتر ہے جو وہ اپنے پاس چھوڑ رہے ہیں. یعنی ایک وہ جو اپنے پاس انہوں نے رکھا اور ایک وہ جو نکالا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ بہتر ہے جو نکال رہا ہوں اس سے جو میرے پاس رہ گیا. جیسے کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا کچھ بچا، تو انہوں نے کہا ہاں دستی کا گوشت بچا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو تم نے دے دیا وہ بچا ہے. اور تو نعم البدل کا یقین ہوتا ہے ان کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے اپنے نفسوں کو تیار کرتے ہیں. اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ خود کا محاسبہ کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کا کفارہ کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں. اسی طرح بہت سوچ بچار نہیں کرتے اور ثواب پہ شک نہیں کرتے. یعنی ثواب کی تصدیق، تثبیت بمعنی تصدیق اور یقین، یعنی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ سچی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے فائدہ ملتا ہے، اور پورا یقین رکھتے ہوئے دیتے ہیں. یعنی پہلے اپنے دل کو جماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں اور پھر ثواب میں شک نہیں کرتے. اصل میں خرچ کرنے میں 2 بڑی رکاوٹیں آتی ہیں نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان متردد ہوتا ہے یا ثواب میں شک و شبہ ہوتا ہے، دوں کہ نہ دوں، اتنا دوں یا اتنا دوں، وہ جو ڈاواں ڈول ہونے والی کیفیت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ نہیں اس پہ ثواب ہوگا کہ نہیں، یہاں دینے کا کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں. تو یہ جو نفس کی رکاوٹیں ہیں اندر ہی کی انسان کے، بعض اوقات باہر سے بھی لوگ مل جاتے ہیں رکاوٹ ڈالنے والے. وہ آپ کو طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، آپ فلاں چیز بھی دیکھیں، آپ اپنا ہاتھ روک کے رکھیں. تو ایسے میں وہ ان رکاوٹوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں کھلے دل سے یقین کے ساتھ دیتے ہیں، تصدیق اور پوری تسلی کے ساتھ. منافق کا دل تنگ ہوتا ہے، منافق دل کی تنگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا ہوتا،
سورۃ توبہ میں آتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، خرچ کر کے خوش نہیں ہوتے، اس کو چٹی سمجھتے ہیں، اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. کیونکہ جس کو اجر کا یقین ہو وہ مال دینے میں تردد نہیں کرتا. یعنی جس کو یہ پتا ہو کہ اس $1 کے بدلے مجھے 700 ملنے والے ہیں، وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ دنیا میں بھی، بالکل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، آگے آ رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسلاف کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں صدقہ کرتے تھے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے. وہ چپکے سے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کچھ نہ کچھ رکھ آتے تھے تاکہ جب صبح وہ اٹھے تو انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ لایا کون ہے، وہ گیس بھی نہ کر سکیں، اندازہ بھی نہ کر سکیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس گھر کے اندر رہتا کون ہے. یہ پتا ہے کہ یہ غریبوں کی بستی ہے، یہ ضرورت مند لوگ ہی رہتے ہیں اس علاقے میں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ جب ہم نے اللہ کی خاطر دے دیا، اخلاص کے ساتھ دے دیا، تو اگر وہ نان ڈیزرونگ کے پاس بھی چلا گیا تو اجر کہیں نہیں جاتا. وہ آپ کو یاد ہوگی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے آج رات ضرور صدقہ دینا ہے. چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا. اس شخص نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات بھی میں ضرور صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کے نکلا تو ایک فاحشہ کے ہاتھ میں رکھ دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دیا ہے. اس شخص نے پھر کہا کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. پھر وہ صدقہ لے کے نکلا تو کسی مالدار کو دے آیا، کیونکہ اندھیرے میں دے رہا تھا. اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ پتہ چلے حال حلیے سے بھی کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں، بس جو ملا راستے میں اس کو پکڑا دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا آج رات کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا. اس شخص نے کہا اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ دینے کا سوال ہے تو اس میں امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، کہ میں لوگوں کا مال چھینتا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموشی سے دینے والے ہیں. اسی طرح فاحشہ کو صدقہ کا مل جانا، اس بات کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، کہ وہ پیسوں کی خاطر زنا کرتی ہے تو اس کو اللہ نے ایسے دیا تو وہ غلط کام چھوڑ دے. اور مالدار کے ہاتھ میں دینے کا کیا مطلب ہے کہ اسے عبرت ہو کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ بھی خرچ کرے، وہ صرف لینے والا ہی نہ ہو، دینے والا بھی ہو. تو یہاں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کی طرف سے، اپنے نفسوں کی اپنے نفسوں کے یقین کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، تسلی کے لیے، شرح صدر کے لیے. اور یہاں جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو ایک نفس ایمانی ہوتا ہے اور ایک نفس شہوانی ہوتا ہے، اور دونوں نفسوں کے اندر باہم ایک جنگ بھی ہوتی ہے. ایک نفس امارہ ہوتا ہے نا، اور ایک نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں کشمکش ہوتی ہے. تو جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو نفس مطمئنہ جو ہے یا نفس ایمانی نفس جو ہے وہ نفس امارہ پہ غالب آ جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس طرح انسان کو ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے. پھر انسان اپنی خواہشات کے آگے پھسلتا نہیں ہے، وہ سیلف کنٹرول جانتا ہوتا ہے. اور یہ نیکی کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کس دل کے ساتھ کی ہے اس نے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں. جیسے سورۃ المومنون میں آتا ہے نا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں
کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یعنی پھر کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے اندر ایک یعنی ثبات پیدا ہوتا ہے، جماؤ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے کا کیا سٹیٹس ہے، ایکسیپٹ ہوا ہے، یعنی تھوڑا اور کر لو، تھوڑا اور کر لو، مزید کر لو، مزید کر لو، کوئی تو قبول ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل جنت بربوۃ، ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی مقام پر ہو. جنت کہتے ہیں اس زمین کو جس میں اتنی کثرت سے درخت ہو کہ وہ زمین کو ڈھانپ لیں، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو جائے. اصل میں چھپی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، جن سے ماخوذ ہے. جن فلما جن علیہ اللیل، جب اس پہ رات چھا گئی. اور جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی. پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہتے ہیں، دیوانگی کو جنون کہتے ہیں کہ اس عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے. تو ایک ایسا باغ ہے جو بہت ہی گھنا اور بہت زیادہ تھک قسم کا، اور ہے بھی کہاں؟ بربوتن، بلند جگہ پر. ربا یربو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، بڑھ جانا، اونچا ہو جانا، ہائی ہو جانا. تو ہائی لینڈ ہے وہ، ہائی لینڈ فارمز. تو ربا کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ اس کی زمین اونچی ہو اور برابر جگہ ہو، یعنی زمین اونچی ہو لیکن ہموار ہو، دوسری زمین کے مقابلے میں وہ اونچی جگہ پر ہو. ہوتا ہے نا جو ایسے سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن آتی ہے، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی. دوسرا یہ کہ وہ زمین اتنی اونچی ہو کہ وہاں پانی کا بہاؤ نہ جاتا ہو، یعنی باقی زمین کے مقابلے میں اونچی کہ نیچے سے پانی اس کی طرف نہیں جاتا بلکہ اوپر سے پانی اس کو لگتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ اونچی جگہ ہوتی ہیں جس میں نہریں نہیں بہتی، یعنی نہری پانی سے وہ باغ سیراب نہیں ہوتا بلکہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے. یعنی یہ باغ ایسی جگہ پر ہے جہاں ندی، نالے، دریا، نہریں وغیرہ نہیں ہیں بلکہ بارش برستی ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہو جیسے مری وغیرہ کا علاقہ ہے کہ وہاں پر اکثر بارش ہوتی ہے اور سبزہ بھی میدانی علاقے کی نسبت زیادہ ہے، موسم بھی زیادہ اچھا ہے. اور اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بھی اس کو روشنی ملتی ہے، جب استوا پہ ہوتا ہے تب بھی اس کو پوری روشنی ملتی ہے، جب وہ غروب کی طرف جاتا ہے تب بھی روشنی ملتی ہے. جیسے آپ کسی ہائی رائز بلڈنگ میں دیکھیں، جو سب سے اوپر والی فلور ہوگی یا جو اوپر کے حصے ہوں گے اس میں ہر طرف سے آپ کو سورج نظر آئے گا. اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے ہر طرف سے سورج نظر آنے کا، یعنی سورج کی شعاعیں پڑنے کا؟ کہ وہ باغ زیادہ بہتر پھل لاتا ہے، زیادہ بہتر پیداوار لاتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ایسا درخت یا ایسا باغ کہ جسے ایک مناسب مقدار میں چاروں طرف سے روشنی ملتی ہے. اگر آپ کو کبھی کسی آرچرڈ میں، کسی باغ میں جانے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں گے اگر پھل لگے ہوئے ہوں کہ جس طرف سورج کی روشنی زیادہ بہتر آتی ہے اس طرف پھل زیادہ ہوتا ہے، اس طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. اور جہاں یا جس ایریے میں یا جیسے نیچے کے حصے میں روشنی نہیں پڑتی تو وہاں پر پھل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا زیتون کے درخت کے بارے میں، سورۃ نور میں، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی جس پہ سورج کی روشنی ہر وقت پڑتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہائی لینڈز ہوتے ہیں ان پر جو
چیزیں اگتی ہیں ان کا ذائقہ، ان کا رنگ، ان کی خوشبو مختلف ہی ہوتی. آپ دیکھیں کہ جو چائے ہے، چائے کو میدانی علاقوں میں نہیں بویا جاتا، یعنی اونچی جگہوں پہ بویا جاتا ہے اور ان کی خوشبو زیادہ ہوتی. جتنی زیادہ ہائی جگہ ہوتی ہیں اتنی بہتر اگتی ہے. اسی طرح وہ ہنی جو پہاڑی علاقوں سے آتی ہے، جہاں پر نیچرل گروتھ ہوتی ہے درختوں کی، پودوں کی، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو ایسا باغ جو اونچی جگہ پر ہو، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، اس کو تیز بارش پہنچے. وابل کہتے ہیں زوردار بارش کو یا زیادہ بارش کو. فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دے اپنے پھل دگنے. اکل سے مراد یہاں اپنے فروٹس ہیں، یہاں سمر کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اکل کا ہوا ہے، جو کھانے کے قابل ہوتے ہیں، اچھے پھل، عمدہ پھل کی طرف اشارہ ہے. ضعفین دگنا، یعنی ضعفین کا معنی دو گنا بھی کیا گیا ہے اور کثرت بھی کی گئی. یعنی ایک تو یہ کہ جو نارملی اس جیسے درخت پر پھل لگتا ہے زمین پہ، صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے ڈبل کے معنوں میں. اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف تعداد میں ڈبل، بلکہ زیادہ پھل لاتا ہے. یعنی حقیقی دگنا مراد نہیں ہے تعداد میں، بلکہ باغ کا، چونکہ باغ کی جو زمین ہے محل وقوع ہے، اس کے اوپر پڑنے والی جو بارش ہے، یہ ساری چیز مل کر اس باغ میں زیادہ پھل لانے کا باعث ہے. فآتت اکلها ضعفین، یعنی اس کو، وہ اونچی جگہ پر ہے، پوری ہوا ملتی ہے، سورج بھی سامنے ہے، زوردار بارش بھی آتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب سارے تقاضے پورے ہو گئے ایک اچھی فصل آنے کے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب دیکھیں سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، تو صدقے میں بھی سارے تقاضے پورے ہوں گے، من نہیں ہوگا، اذیت نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، تو پھر اس کا پھل کہیں زیادہ ہوگا. اور یہ بھی جو کہا گیا نا کہ ایک دانہ 700 دانے بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح، یہ نہیں بڑھوتری کے معنوں میں ضعفین بھی. اور پھر ضرورت مندوں کو دیتا ہے تو پھر اس کے فائدے بھی اتنے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی خاموشی سے ایسے صدقات تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی اجر بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی دور ہوں گی، اخلاقی برائیاں دور ہوں گی، برائیوں کے برے نتائج دور ہوں گے، یعنی ملٹیپل فائدے ہوں گے. ضعفین فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے تو تل ہی کافی ہے. تل کا ایک مطلب ہے پھوار، بوندا باندی، شبنم بھی کہتے ہیں اس کو. یعنی التل احد المطرین عرب کہتے ہیں، یعنی پھوار دو بارشوں میں سے ایک بارش ہے. یعنی ایک تیز بارش بہت غزیر، اور ایک بالکل ہلکی پھلکی جیسے فلریز پڑ رہی ہوتی، اور ایک طوفان آتا ہے برف کا. تو اگرچہ زیادہ بارش کے زیادہ فائدے ہیں، لیکن وہ زمین اتنی اچھی ہے، وہ موقع محل اتنا اچھا ہے کہ وہاں اگر بہت بارش نہ بھی آئے اور ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو جائے یا رات کو شبنم بھی پڑ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس سے اگرچہ پیداوار کم آتی ہے اس کے مقابلے میں جتنی تیز بارش سے آتی ہے، لیکن پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت مثال ہے. باغ کا تو سوچ کے انسان خوش ہو جاتا ہے. باغ ہے، اس کے پھل ہیں، پھر
بارش ہے، پھر اونچا علاقہ ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک ماحول کو اتنی خوبصورتی دے رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ انسان کو باغ سے تشبیہ دیتے ہیں. یعنی باغ کیا ہے؟ انسان. خلوص نیت کیا ہے؟ باغ کا محل وقوع کہ کہاں وہ واقع ہے، اس کی جو زرخیزی ہے یا اونچا علاقہ ہے. اور مال کی زیادتی اور کمی کو بارش اور شبنم سے تشبیہ دی گئی ہے. زیادہ مال ہوگا تو تیز بارش ہے اور زیادہ فائدہ ملے گا، کم مال ہے تو شبنم ہے، اس کا بھی فائدہ ملے گا. اور خلوص نیت ہے تو یہ زمین کی زرخیزی ہے، اس سے زیادہ پیداوار نکلے گی، زیادہ اجر ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ انسان پر ہے کہ وہ کیسا باغ بنتا ہے. یعنی جس طرح سارے اسباب کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح جس صدقے کے ساتھ ساری کنڈیشنز پوری ہو جائیں اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. زیادہ نیکی کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کم کریں گے تو کم فائدہ ہے. زیادہ نیکی تیز بارش کی طرح ہے، کم نیکی فوار کی طرح ہے، تھوڑا تھوڑا اکا دکا. اب آپ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک بھاری بڑی اماؤنٹ دیتے ہیں، وہ تیز بارش کی طرح کٹھی ہے، وہ ڈھیر ہے کسی چیز کا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے بارش کے قطرے ایک 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 ایک، تھوڑا سا یہاں تھوڑا وہاں، تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے آپ امیجن کریں کہ تھوڑی بارش ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ بھیگتی ہے، تھوڑا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے. زیادہ ہوتا ہے تو پھر زیادہ اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس یہاں پر مقربین اور اصحاب الیمین کی مثال بھی بیان ہوئی ہے. یعنی تیز بارش کی مثال مقربین کی ہے، سابقون الاولون کی ہے، اور دوسری مثال اصحاب الیمین کی ہے. سابقون وہ ہوتے ہیں جب وہ نیکی کی کوئی جگہ دیکھتے ہیں تو کسی سے مشورے وغیرہ اور لمبی چوڑی تحقیقیں نہیں کرتے، بس یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہے یہ ڈیزرونگ، یہاں کرنا چاہیے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جب انہیں پتہ چلا کہ غزوہ تبوک جیش الاسرہ ہے، اسباب کی کمی ہے، سفر بہت لمبا ہے، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ممکن تھا دیا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا، حضرت عمر نے کیا کیا، یعنی صرف ایک لشکر کے. تو یہ سابقون ہے نا، یہ ان کو جنت کی بشارتیں ہیں دنیا میں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر نے سارا مال دے دیا، حضرت عمر نے آدھا دے دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی، یعنی ایک نے درہم دیے اور نے دینار دیے. تو یہ تیز بارش والے لوگ ہیں مقربین. پھر اسی طرح وہ لوگ بھی جو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے، جہاں پتہ چلتا ہے دینے کی سوچتے ہیں، بس دیتے ہی چلے جاتے ہیں، کھلے ہاتھوں والے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خود بہت زیادہ نہیں بھی ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت امیر ہوتے ہیں لہٰذا وہ ہر وقت دیتے ہیں، تھوڑا بھی ہوتا ہے اس میں سے بھی نکالتے رہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو اپنے آپ پر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں سخت ضرورت ہو. یعنی خود کو بھی ضرورت ہے لیکن دوسرے کو کھلا دیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نیکی کرنے والوں کو بھی درجات ہیں نا. منہم سابق بالخیرات باذن اللہ ومنہم مقتصد. کوئی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں نیکیوں میں اور کوئی درمیانی چال چل رہے ہوتے ہیں.
اور کوئی ظالم بھی ہوتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. واللہ بما واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کی نوعیت کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کون اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، کس کے اندر نفاق ہے، کون دینے کے بعد احسان جتاتا ہے، کون شہرت کے لیے دے رہا ہے. اسی طرح یہ جو نا بما تعملون، یہاں آپ دیکھیے جار مجرور پھر مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بصیر سے متعلق ہے تاکہ حصر کا فائدہ دے. جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی ویسے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو دیکھتا ہے، لیکن وہ جو تم نے خاص صدقہ کیا نا، خاص اس کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے کاٹ کے دیا، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ہر چیز اس کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کس بندے نے کیا خرچ کیا، کہاں کیا، کس نیت سے کیا، کس کوانٹٹی میں کیا، کس کوالٹی کا کیا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا، کتنے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوا، پھر ان سے آگے کتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوا، اس کی کیا وسعت تھی. انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. دنیا میں کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جس پہ آپ کسی کے اخلاص کو ناپ سکیں. آپ کسی کی کوانٹٹی، دی ہوئی چیز کی کوانٹٹی کو تو ناپ سکتے ہیں، کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے 1 کلو سونا دیا اور وہ بالکل پیور گولڈ تھا، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے دیا. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کچھ دیتی تھی تو جیسے سکے ہوتے تھے تو ان کو صاف کر کے گھسانے سے مراد یہ نہیں کہ ان کا نمبر بٹا کے، ان کو صاف کر کے رگڑ کے صاف کرتی تھی، پھر اس پہ خوشبو لگاتی تھی، پھر دیتی تھی کہ میں اللہ کو دے رہی ہوں، یہ غریب کے پاس نہیں جا رہا، یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. یعنی ان چیزوں کو تو انسان ظاہر میں دیکھ سکتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، کوانٹٹی کیا ہے، مگر کسی کے دل کا حال کون جان سکتا ہے. تو یہ اعمال القلوب جو ہیں، بما تعملون، اعمال القلوب جو ہیں وہ اللہ ہی دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. لہٰذا ان 2 چیزوں کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے وہ مثال کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی جو اپنے مال کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، ریاکاری نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے مالوں کو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ضرور دے گا. تو ان لوگوں کی اللہ نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایک خوبصورت باغ کی طرح ہے جس میں بہت درخت ہیں، جو ایک اونچی جگہ پر باغ ہے، اور وہاں تیز بارش سے بہترین پھل آتے ہیں، بہت زیادہ پھل آتے ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ان کو ملتا ہے. اور اگر یہ ان کے پاس زیادہ نہ ہو، تھوڑا بھی دینے کو، تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی باغ کا ایسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جس سے دل خوش ہو جاتا ہے. ایسا نظارہ ہے یہ، ایسے لوگوں کو دیکھ کے بھی دل خوش ہو جاتا ہے نا. وہ بھی باغ کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. یعنی باغ سے مراد یہ انسان ہے نا، کہ اس کے اندر خیر ہی خیر، اس کے اندر دوسروں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. درخت کو دیکھ کر آپ دیکھیں، درخت کو دیکھ کے بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی باغ میں کسی گرین جگہ پر بارش ہو رہی ہو، اسے دیکھ کے اور بھی دل خوش ہو جاتا ہے. اور اگر ان درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہوں تو نظارہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں سے ایک ایک چیز جو بیان ہوئی ہے اس کی اپنی ہی خوبی ہے. اب دیکھیے کہ بارش سے نہ صرف یہ کہ پھل زیادہ آتا ہے
بلکہ بارش سے پتے دھل جاتے ہیں، درخت کا رنگ زیادہ نکھر جاتا ہے. اور پتے کیا ہیں؟ ہمارے پھیپھڑوں کی طرح ہیں نا، وہ آکسیجن جذب کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. تو وہ زندگی کا سامان ہے، یعنی درخت کے لیے ایک زندگی کا سامان رکھتے ہیں، اس سے اور زیادہ خیر پھوٹتی ہے. یعنی اس کی ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے. تو انسان کو ایسا ہی باغ ہونا چاہیے. اور یہ جو مشابہت کی وجہ ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جگہ بھی پاک ہو اور مقصد بھی حاصل ہو، پھل بھی حاصل ہو. یعنی انسان کی نیت بھی درست ہو اور پھر اس کا آؤٹ کم بھی اچھا ہو. یعنی جب نیت اچھی ہوگی، آپ ایک اچھا باغ ہیں، تو آپ کا آؤٹ کم یعنی رزلٹ، اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی زیادہ آپ کو ملے گا، اجر بھی زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ اکٹھا ہو جائے گا، ضعفین ہو جائے گا، کئی گنا ہو جائے گا. یہ مثال اس کے بالکل برعکس ہے جو چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلی مثال سے، جو منافق کی مثال ہے یا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال ہے، کیونکہ منافق ریاکاری کے لیے کرتے ہیں نا خرچ، یہ نفاق کی ایک علامت ہوتی ہے. ثواب کی بجائے وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں وہ بھی چٹان ہے، اونچی جگہ ہے، وہاں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں جو بیج بوئے گئے وہ کچھ اس میں سے نکلا ہی نہیں. وہاں بھی بارش پڑی ہے، اس بارش نے سب کچھ دھو دیا ہے. یہ بھی باغ اونچی جگہ پر ہے، اس میں بھی بہترین مٹی ہے اور اس پر بھی بارش پڑی ہے، لیکن اس کا پھل ڈھیروں ڈھیر آیا ہے، بہترین آیا ہے. اونچی جگہ کی اصل میں مٹی زیادہ زرخیز ہوتی ہے اور پیداوار زیادہ بہترین ہوتی ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے ان میں عموماً آسمانی بارشوں سے سیرابی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، جیسے سمر ہوتی ہے نا، جب کبھی بارشیں کم ہوتی ہیں، تو آپ اپنے گارڈن میں دیکھیں، آپ روز پانی لگائیں، بھلے ان پودوں کے اندر وہ گرینری نہیں آئے گی، لیکن ایک بارش آنے کی دیر ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی گرین ہو جاتے ہیں، سارا گھاس گرین ہو جاتا ہے، پودوں کے پھولوں کا رنگ ہی فرق ہو جاتا ہے. یہی فرق ہے اس زمین کے پھلوں میں جس کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے، مصنوعی طریقوں سے آبپاشی کی جاتی، اور اس باغ میں جس کو آسمانی بارش سیراب کرتی ہے. تو خرچ کرنے والا جو ہے وہ جتنا زیادہ اخلاص رکھتا ہوگا اور جتنا زیادہ اس کے اندر صدق ہوگا، تثبیت ہوگی. یعنی اس دو آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو اس کا مقابلہ دو چیزوں سے ہی ہوتا ہے، ایک ابتغاء مرضات اللہ سے، اور ایک اخلاص اور ایک صدق. یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے کیا چاہتا ہے کہ کوئی تعریف تو کر دے، کوئی دعا تو دے دے، کوئی حال تو پوچھ لے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوتا. اسی لیے وہ دوبارہ اس جگہ دینے میں کوئی تردد نہیں رکھتا، اس کے دینے میں صدق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسا باغ پانی روکتا نہیں ہے، اونچی جگہ پہ ہوتا ہے نا، اس پہ بارش پڑی، وہ پانی بھی نیچے والی جگہوں پہ بہ گیا اور زمین کو لگ گیا جا کے. اس کا بھی فائدہ ہے، پھلوں کا تو فائدہ ہے ہی، اس پانی کا بھی فائدہ جو وہاں سے گزرتا ہے. تو بارش زیادہ ہو یا کم ہو، زیادہ دیں اللہ کے راستے میں یا کم دیں، بہرحال اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان نیک لوگوں کا حال ہے جو خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں، کچھ لوگ زوردار بارش والے درجات میں ہیں اور یہ سب سے اونچے درجات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن چھپا کر ظاہر کر کے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اگرچہ خود فاقہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور کچھ بوندا باندی والے لوگ ہیں جو بیانہ روی پہ چلتے ہیں. اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کو، ان کی حالت کو، ان کے اعمال کو ایسے باغ سے تشبیہ دی ہے جو ٹیلے پہ ہے
اور ان کے بہت زیادہ خرچ کرنے کو زوردار بارش اور بوندا باندی کے ساتھ تشبیہ دی، جیسا کہ دونوں بارشوں میں سے ہر ایک بارش باغ کے پھل اور دوسری کھیتیوں کو کئی گنا بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے بہت زیادہ خرچ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، جب اللہ کی رضا اور صدق کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ان کا مال جو ہے نا وہ بارش کی طرح نا، تو وہ بارش اس درخت کو بھی ان درختوں کو پہنچی اور پھیل کے دور دور میدانی علاقوں میں چلی۔ یعنی جس کاز کے لیے خرچ کر رہے تھے، کسی ایک شخص کو دے رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر وہ پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف وہاں نہیں رہتا، ملٹی پلائی ہوتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح کھیت اور باغ ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب کا صدقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ایک ہی انسان ہوتا ہے لیکن اس کا مختلف اوقات میں دیا ہوا صدقہ مختلف نیت اور دل کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دل کے جذبات فرق ہوتے ہیں۔ تو جیسے جذبات ہوں گے، جیسا خیال ہوگا، جیسا احساس ہوگا، جیسا یقین ہوگا، ویسا ہی پھل ملے گا۔ تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نمبر 1، ہمیں صدقات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے چاہیے، ریاکاری اور شہرت کی خاطر نہیں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، خالص ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اس کا ہی چہرہ مقصود ہو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دینا ہے اس کو، یعنی کس بدلے کے طور پہ نہیں کہ اس نے مجھے دیا تھا، جیسے ہمارے ہاں رسم و رواج ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کچھ دیا تو اب اس کے ہاں ہوا تو واپس دینا ہی دینا ہے، یا شادی کے موقع پر ایکسچینج ہوا، یہ چیزیں نہیں، اس بات ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے خالصتاً اللہ کی خاطر دینے کی، جس میں واپسی کی کوئی توقع نہ رکھی جائے، نہ کسی کے احسان کا بدلہ دیا جائے۔ تو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال والی بات، کہ آپ جب دریا میں کچھ ڈالتے ہیں تو واپس اس کو نکالنا ناممکن ہوتا ہے، وہ نہیں ملتی آپ کو دوبارہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا پڑے کہ جہاں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، تو ہمارا بھی جو دنیا میں دیا ہوا ہے آخرت میں بہت زیادہ فائدے کی چیز بن جائے۔ پھر یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتا ہے نا، جتنے جتنے آپ کام اچھے کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ کے ہاں آپ کے درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے پر ایمان کی حلاوت، ثابت قدمی، اطمینان قلب، شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ جب اخلاص آتا ہے نا، مرضات اللہ آتا ہے، تو تثبیت بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات تو مجھے بہت ہی اچھی لگی امام ابن تیمیہ کی، اس میں بڑا سبق ہے ہم سب خواتین کے لیے۔ اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں تو فطرت اور عادت اور معمول کے طور پہ کرتے ہیں، یعنی خواتین کھانا بناتی ہیں گھر والوں کو کھلانے کے لیے، معمول کے طور پر، عادت کے طور پر، وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں چاہتے، ان کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اور خصوصاً اگر عورت کماتی بھی ہو اور میاں نہ کماتا ہو اور اس کو گھر میں خرچ کرنا پڑ جائے، ان میں سے کوئی بھی مسکین اور مسافر اور اس طرح کے کسی اور حقدار پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے تھوڑا سا خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت پا لیتا ہے، یعنی صرف ایک ہیبیچول طور پہ نہیں۔ دیکھیے جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا ان کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا ہیبیچول، عادتاً، بھئی مجھے عادت ہے یہ کرنے کی، میں جب بھی کچھ بناتی ہوں مجھے ہمسایوں کو دینا ہی ہوتا ہے، عادت ہے میری، بھائی عادت ہے، تھوڑا سا اوپر آ جاؤ۔ پھر وہ ریچول سمجھ کے دیتے ہیں، کچھ لوگ نیکسٹ لیول پہ دیتے ہیں، بھئی اس لیے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ ریچول ہو گیا، پہلا ہیبیچول تھا، دوسرا ریچول ہو گیا۔ بھئی اس سے بھی آگے چلو، اور وہ کیا ہے؟ پورے کانشس کے ساتھ ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔
ورنہ کیا ہوگا، عادتاً جب ہم کچھ کرتے ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں ہمیں واپس بھی ملے. ریچول جب ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کچھ نتیجہ بھی آئے سامنے. جب ابتغاء مرضات اللہ ہو گیا، بس دے دیا، اللہ تو راضی ہو جا. ورنہ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ مثلاً اگر خاتون کوئی کماتی ہو اور وہ گھر میں فروٹ بھی لے آئے یا کوئی کھانا ہی پکا کے دے یا آرڈر ہی کر لے اپنے خرچے پر، تو پھر وہ کھلا کے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اب یہ بچے میری بات مانے، میں ان کو باہر لے کے گئی تھی، یہ شوہر میری ہر بات مانے کیونکہ میں اس پہ خرچ کر رہی ہوں. یہ مرضات اللہ نہیں ہے. چاہے آپ اپنوں پہ، اور یہی تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں نا، وہی ہر وقت نظر بھی آتے ہیں اور وہی آپ سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہی آپ کے ساتھ روڈ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. باہر والے تو پھر سنبھل کے بات کرتے ہیں نا. آپ باہر والے کسی کو دیتے ہیں تو وہ اسمائل کرے گا، دعا دے گا، شکریہ کہے گا، تعریف کرے گا، کسی اور کے یہاں مینشن کرے گا، بڑی بات ہو جائے گی تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. نہیں بھائی، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے سب کچھ. اسی وجہ سے بہت سے لوگ زیادہ بہتر جگہ پر خرچ کرنا جہاں سے دگنا ثواب ملتا ہو، دے فائن. رشتہ دار پہ خرچ کرنا مسئلہ، وہاں نہیں دیتے، یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہمیں، تو اس لیے ان کو کیوں دے، چھوڑو ان کو، کسی اور کو دو، کوئی کم از کم کسی برے وقت کام تو آئے گا. ایسے بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ آج کسی کو دیں گے تو کل کو مجھے بھی پوچھے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال پہ ہزاروں خرچ کرتا ہے تو وہ اس میں ایمان اور عبادت کی لذت نہیں پاتا کیونکہ وہ اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ نہیں کرتا. یعنی یہ امام ابن تیمیہ کا قول جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ایمان کی لذت ہی نہیں ملتی جب انسان اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، چاہے اپنے گھر والوں پر ہی کیوں نہ کر رہا ہو. تو ہم جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو جیسے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا فریضہ ہے، ایک ریچول بھی ہے، لیکن وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو یہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں، ان کا ثواب زیادہ. دو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک نے اس لیے دی کہ ریچول زکوٰۃ سال کے بعد نکالنی، ایک نے کہا نہیں اللہ کے چہرے کی خاطر دیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینی ہے. اس کا اور اس کا ہو سکتا ہے اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو، اس کی اماؤنٹ کم ہو، لیکن اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا اس کی نسبت، کیونکہ جذبات سے اس اندر کے اخلاص سے فرق پڑ گیا درجوں میں. تو جو شخص ہاں زکوٰۃ دیتے ہوئے تو کبھی سوچتے ہی نہیں، اگر یہ تو فرض ہے، نماز پڑھیں فرض ہے بس. یہ تو ایک ہے نا ریچول، سیکنڈ لیول ہے نا ریچول، ہیبیچول نہیں، ریچول نیکسٹ لیول پہ آئیں. اس کو بھی آپ دوبارہ کر لینا کہ اللہ وہ سب بھی میں نے تیری خاطر دیا. ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر ہم وہ اولون سابقون میں نہیں جا پاتے نا. والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے لیے درجوں کی بلندی ہے، کیونکہ ان کو فولڈ پہ فولڈ کھلتے جاتے ہیں نا، ایک ایک لیئر اترتی جاتی ہے. اچھا اور بھی آگے، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی اچھا ہے، اور کیا کریں اور کیا سوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے، یعنی اللہ کے دیدات کی خاطر، اور اسی پر اس کا اختتام، اس کی نیت بدلے نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح ایسے لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگ فلاح پانے والے. یہ سب قرآن کی آیتوں سے میں جملے نکال رہی ہوں. حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، حالانکہ وہ اس کے اوپر فرض ہے، وہ اس کا ریچول بھی ہے. پھر اسی طرح جو بھی کام کرے، یعنی افراد کو دے یا پروجیکٹس پہ خرچ کرے، جیسے کوئی مسجد بنوا رہا ہے، کوئی کنواں کھدوا رہا ہے، کوئی بھی چیز، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا. دوسرا یہ کہ اجر و ثواب کی نیت اور دل کی خوشی سے خرچ کرے. دوسری اہم بات یہاں سے کیا پتہ چلی؟ تثبیتم من انفسہم، دل کی خوشی سے خرچ کرنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے 1 مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی سے مال کی زکوٰۃ دو. دل کی خوشی سے، یہ نہ سوچو اوہ پھر سال پتہ ہی نہیں چلتا، سال ہی گزر جاتا ہے، پھر زکوٰۃ سر پہ آ گئی ہے. یہ باتیں مت کرو. فرمایا اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح جس نے یہ 3 کام کیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا، جس میں سے ایک کام ہے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پہ فرض ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ زیور میں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے لہٰذا اس پہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہی، حالانکہ وہ ہے ابھی آپ ہی کے اپنے پاس. یہ فلاں کام میں بچے کی فیس رکھی ہوئی ہے، اس پہ میں نے نہیں دینا کیونکہ یہ میری ضرورت کا ہے. یہ فلاں ایسا، یہ فلاں زکوٰۃ ہی نہیں دینا چاہتے، ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ کو ٹال دیتے ہیں. تو دل کی خوشی سے، اچھا بعض اوقات زیور ہی نہیں رکھتے، زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایسے یعنی کہ کیوں بھاگتے ہیں زکوٰۃ دینے سے؟ یہ نہیں پتا کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے. ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے جب انسان اللہ کی خاطر زکوٰۃ نکالتا ہے، فرض ادا کر رہا ہے لیکن ایک ٹھنڈک اور ایک سکون. کیوں ہمارے دلوں سے خوشی اور وہ سب کچھ نکل گیا، دلوں کے اندر وہ ایمان کی حلاوت نہیں ہے، ایک ویکیوم سا ہے، ایک بے چینی ہے، ایک پریشانی ہے، کیونکہ یہ 2 شرائط نہیں پوری ہو رہی نا. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، خصوصاً مال کا خرچ کرنا. ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. کسی سے نہ شکریہ چاہیں، نہ دعا چاہیں، نہ تعریف چاہیں، نہ جزا چاہیں، نہ بدلہ چاہیں، کچھ بھی نہ چاہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اخلاص کو سچا ثابت کرنے والے جن پر احسان کرتے ہیں وہ نہ تو ان سے دعا طلب کرتے ہیں، نہ تعریف طلب کرتے ہیں، نہ اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بدلہ لینے کا ارادہ ہوتا ہے. دعا بھی احسان کے بدلے کی ایک قسم ہے کہ آپ دعا دیجئے ہمیں. اور بعض اوقات دوسرے کو مجبور کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. آپ یوں سوچا کریں یہ سب میں وہاں کا ایک بینک بنایا ہوا میں نے اور اس میں سب کچھ ڈپازٹ کر رہی ہوں اور کل کو جا کے کیش کرنا ہے جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جب کسی اور نے کچھ نہیں دینا. تو آخرت کو سامنے رکھ کر اور جہنم سے بچنے کے لیے، کیونکہ خواتین کو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقے کی تلقین کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ تمہاری اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے، لہٰذا صدقہ کیا کرو، خواہ اپنے زیور سے ہی کیوں نہ کرو. یعنی اور کچھ نہیں دینے کو تو اپنا زیور نکالو، یعنی جو تمہاری اپنی ملکیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور دل کا جماؤ عطا فرمائے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد